दोस्तों कूफियों की तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बार बार और हजारों की तादाद में खत आ रहे थे और तरह तरह के वास्ते दिए जा रहे थे कि हजरत आप यहाँ पे आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कूफियों की जो दगाबाजी और बेवफाई की मिसाल है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपनी तरफ से सबसे पहले यहाँ से एक नाइब बना करके कूफे के लिए रवाना करेंगे, वहाँ के हालात देखेंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, बेहतर हैं या बेकार हैं। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई और चचा के बेटे को अपना नाइब बनाया, जिनका नाम हजरत मुस्लिम और जिनका पूरा नाम हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु था। दोस्तों अब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफे की तरफ रुख किया और अपने घोड़े पर सवार हो गए कूफे के लिए। दोस्तों जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे में एंटर हुए तो उनका स्वागत बिल्कुल ऐसा किया गया जैसे किसी बादशाह का किया जाता है। वहां पे कूफियों की भीड़ जमा हो गई और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे। दोस्तों पहले ही दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर 17,000 लोगों ने बेयत की और 3-4 दिन गुजर जाने के बाद उनके हाथ पर तकरीबन 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने बेयत की। दोस्तों जब पहले ही दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील का लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से स्वागत किया और तो और 17,000 लोगों ने पहले ही दिन बेयत कर ली, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अब मौला हुसैन को खत लिख दिया पहले ही दिन और लिखा खत में कि मेरे इमाम आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर हालात ठीक हैं, यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं और सब लोग आपके मुंतजिर हैं और रास्ते में अपनी पलके बिछाए खड़े हैं। लेकिन जब यहाँ मौला हुसैन को हजरत मुस्लिम बिन अकील खत लिख रहे थे तब वहां यजीद के चमचे यजीद को खत लिख रहे थे। दोस्तों जो लोग यजीद को चाहने वाले थे, यजीद के मानने वाले थे, उन्होंने यजीद को खत में लिखा कि यहाँ पे इमाम हुसैन की तरफ से कोई नाइब आया है और उसके हाथों पे लोग बहुत बड़ी तादाद में बेत कर रहे हैं और जो यहाँ पे नोमान बिन बशीर हैं यहाँ के गवर्नर, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर, नाइब के ऊपर, और अगर तूने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो कूफा तेरे हाथ से चला जाएगा। हम ये चाहते हैं कि तू कूफे में किसी सख्त आदमी को भेज ताकि वो जल्द से जल्द कार्यवाही कर सके। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हजरत नोमान बिन बशीर आखिर है कौन। हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दौर में कूफे के गवर्नर थे और वो गवर्नर होने के साथ साथ एक सहाबी रसूल भी थे जो कि मुहिब्बाने अहले बैत थे, यानी कि अहले बैत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और हजरत मुस्लिम बिन अकील आले रसूल थे। तो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के अंदर एंटर हुए और लोगों ने उनके सामने उनके हाथ पर बेत करना शुरू किया तो उन्होंने लोगों से कहा था कि देखो हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, वो आले रसूल हैं, तो मैं उनसे तो कुछ ना कहूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात समझा देता हूँ, जो तुम लोग इनके हाथ पर बेयत कर रहे हो, अगर ये बात यजीद को पता चली तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। तो दोस्तों हुआ भी यही। जब यजीद के चमचों ने यजीद को खत लिखा और यजीद तक वो खत पहुंच गया तो यजीद ने जब खत पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त साथी था जो कि गैर मुस्लिम था, जिसका नाम सरजून था। तो दोस्तों जब यजीद ने सरजून से इस बारे में बात की और मशवरा लेने की कोशिश करी तो सरजुन ने कहा कि तुम एक काम करो, वहां के गवर्नर इसके ऊपर अगर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो एक काम करो, तुम बसरा के गवर्नर को कूफे में एंटर करो और उसे वहां का गवर्नर बना दो। बसरा के गवर्नर का नाम था उबैदुल्लाह इब्न जियाद, जो कि बहुत ज्यादा जालिम और सख्त दिल आदमी था। इसलिए उसने सरजुन ने मशवरा दिया कि तुम उबैदुल्लाह इब्न जियाद को वहां भेजो, वो जरूर कुछ ना कुछ उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करेगा। तो अब यजीद को सरजुन का मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया, तो उसने जल्द से जल्द उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखा। खत में लिखा कि तुम जल्द से जल्द फौरन बसरा से निकलो और नोमान बिन बशीर को कूफे से हटाकर तुम कूफे को कंट्रोल करोगे और तुम कूफे पर अपनी गवर्नरी कायम करो और हजरत मुस्लिम को कत्ल कर दो, यानी कि शहीद कर दो माज़अल्लाह, और जो लोग हजरत मुस्लिम का साथ दे रहे हैं उन्हें भी कत्ल कर दो, किसी की कोई रियायत ना करना, सख्त से सख्त कार्यवाही करो सब पर। तो दोस्तों जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न जियाद को ये खत मिला और खत जब उसने यजीद का पढ़ लिया तो वो जल्दबाजी में उसने अपने भाई को वहां का गवर्नर बनाया और अपने घर वालों को लेकर के कूफे के लिए रवाना हो गया हिजाज के रास्ते से। और जब वो हिजाज पहुंचा तो उसने अपने घर वालों को वहीं पे रोक दिया और अपने सिपाहियों के साथ कूफे के अंदर हिजाजी लिबास में, मतलब कि अरबी लिबास में एंटर होने लगा। तो जब वो कूफे के अंदर घुसा तो वो वक्त था मगरिब से इशा के दरमियान, यानी कि अंधेरे का वक्त था
اور اس نے اپنے منہ پہ ایک کپڑا باندھا ہوا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر پہچان نہ پائے۔ اور دوستو ہوا بھی یہ کہ جب وہ کوفے کے اندر انٹر ہونے لگا حجازی کپڑے میں، اور اس نے جب اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا، تو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ عربی لباس میں، مطلب کہ عربی جبے میں لگ رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اور وہ جیسے ہی اندر انٹر ہوا تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، ایک طرح کا پورا جشن لوگوں نے بنا دیا، جلوس کا ماحول تیار ہو گیا، اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کا سواگت کرنا چالو کر دیا۔ یہاں تک کہ مرحبا مرحبا، آل رسول مرحبا کے نعرے لگنے لگے، امام حسین کے نعرے لگنے لگے، پورے کوفہ میں یا حسین کی صدائیں بلند ہو گئی۔ تو وہ جب لوگ امام حسین کے نعرے لگا رہے تھے تو وہ اتنی بری طرح تل ملا رہا تھا کہ پوچھو مت۔ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگا رہے تھے ان سب کی شکلوں کو وہ گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ ان کو تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ دوستو جب عبید اللہ ابن زیاد کو لوگوں نے امام حسین سمجھ کے سلام کرنے کی کوشش کری تو اس نے کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو لوگ چنتا میں پڑ گئے، لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کار ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں اور یہ ہمیں جواب نہیں دیتے۔ دوستو لوگوں کا شک یقین میں تو تب بدل گیا جب عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کی طرف نہ جا کر کے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا۔ تو جیسے ہی وہ تھوڑی سی ہلکی سی روشنی میں آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ دوستو اب عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں گھسا اور وہاں سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور وہاں پہ خود گورنر بن کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ گورنر بنا اس نے وہاں کے کوفے میں رہنے والے امیر لوگوں کو مسجد میں بلایا اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پہ مسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور تم لوگ بڑی ہی تعداد میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، تو کان کھول کر سن لو، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے یزید بہت زیادہ غصے میں ہے اور اس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے کڑی کارروائی کرنے کے لیے، اور میں سخت سے سخت کارروائی کروں گا تم لوگوں کے اوپر۔ تو جب یہ بات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگی کہ ایسا ہو رہا ہے کوفے کے اندر اور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی شخص آ کے گورنر بن گیا ہے، تو دوستو حضرت ہانی کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ اب دوستو حضرت ہانی کون ہے؟ حضرت ہانی کوفے میں رہا کرتے تھے اور وہ بہت ہی مشہور شخصیت تھے کوفے میں، مطلب کہ بہت سارے لوگ حضرت ہانی کو جانتے تھے اور انہیں چاہتے بھی تھے۔ حضرت ہانی جو تھے وہ تھے تو محبان اہل بیت، یعنی کہ آل رسول سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کو بہت زیادہ چاہتے بھی تھے، لیکن ان کا کوفے میں آنا اور لوگوں کا ان سے بیعت کرنا پسند نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ انہیں یہ بات پتا تھی کہ اگر یزید کو پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں پر لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے اور ان سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گا اور وہ ضرور کہیں نہ کہیں ان کے خلاف غلط قدم اٹھائے گا۔ اس لیے حضرت ہانی نے جلد بازی میں حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے ہی گھر میں چھپا لیا اور وہ سارے گیٹ ویٹ بند کرنے کے بعد باہر دروازے پہ، مطلب اپنے گھر کے باہر جیسے لوگ بیٹھا کرتے ہیں ویسے بیٹھ گئے اور وہاں پہ پہرا دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کا روز کا معمور بن گیا تھا کہ اب وہ گھر میں انہوں نے بند کر دیا تھا، انہیں مطلب چھپا رکھا تھا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور باہر بیٹھ جاتے تھے پہرا دینے کے لیے۔ دوستو اب یہ بھی زیادہ دن تک نہ چل سکا کیونکہ ایک شخص تھا جو کہ ابن زیاد کا چمچا تھا، اس نے جو ہے حضرت ہانی کی مخبری کر دی اور ابن زیاد کو صاف صاف جا کر کے بتا دیا کہ حضرت ہانی نے ہی حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو اب کیونکہ ابن زیاد حضرت ہانی کو بہت اچھے سے جانتا اور پہچانتا تھا، ان کی عزت بھی کرتا تھا، تو اسی لیے اس نے فوراً ہی حضرت ہانی کو اپنے پاس بلایا بات چیت کرنے کے لیے، اور جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت ہانی نے ابن زیاد سے پوچھا کہ کیا ہوا حضرت، آج آپ بدلے بدلے لگ رہے ہیں؟ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں کیوں دوں گا انہیں پناہ، اور آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو اب وہ مخبر سامنے آ گیا جو کہ حضرت ہانی کو جانتا اور پہچانتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو اب اس کے سامنے وہ جھوٹ نہ بول سکے اور انہوں نے سچ قبول کر لیا کہ ہاں میں نے ہی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ابن زیاد نے جو ہے حضرت ہانی سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، چپ چاپ مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ تو دوستو حضرت ہانی کی یہ بات سن کر کے ابن زیاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے جو ہے انہیں ڈنڈے سے مارا، اتنا زیادہ ڈنڈے سے مارا، اتنا زیادہ مارا کہ انہیں پورا خون میں نہلا دیا اور ان کے دانت سے خون آنے لگا، ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ انہیں اتنا زیادہ مارنے کے بعد کوفے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی کو ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ تو اس بات کو لے کے کوفیوں کے اندر بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ حضرت ہانی کو لوگ جانتے اور پہچانتے تھے، وہ ایک بہت بڑی، مطلب کہ ایک بہت زیادہ فیمس آدمی تھے اپنے قبیلے میں، مطلب کوفے میں۔
تو وہاں کے ان کے جو رشتے دار تھے انہوں نے انتقام انتقام کے نعرے بلند کیے، اور کوفیوں نے تقریباً 40 سے 50 ہزار کوفیوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے حضرت مسلم بن عقیل سے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے اجازت نہیں دی۔ اگر حضرت مسلم بن عقیل اس وقت اجازت دے دیتے تو گورنر ہاؤس کے اور ابن زیاد کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں ابن زیاد سے بیٹھ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل اس سے بات کرنے کے لیے گئے تو اتنے میں اس نے، جو ابن زیاد تھا، اس نے باہر اعلان کروا دیا کہ حضرت ہانی زندہ ہے۔ اتنا سننے کے بعد جو کوفی تھے وہ، ان کی بھیڑ جو مطلب تھی 40 50 ہزار کی، وہ چھٹنے لگی اور وہ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے اعلان سننے کے بعد ہی۔ صرف 40 50 ہزار لوگوں میں سے حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے صرف اور صرف 500 لوگ ہی بچے۔ ان 500 لوگوں کو لے کر کے حضرت مسلم بن عقیل کوفے کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ دوستو، جب آپ نے نیت باندھی تب آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو دوستو، جب حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ان کے نعرے لگایا کرتے تھے، ان کے ساتھ گھوما کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اب ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، سب لوگ چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دروازوں کو بھی بند کر لیا ہے، کھڑکی بند کر لی ہے ڈر کے مارے، اور انہیں اب محسوس ہو چکا تھا کہ جو لوگ ابھی تک ان کے ساتھ تھے وہ اب بھاگ چکے ہیں، اب وہ انہیں دھوکہ دے چکے ہیں۔ تو اس بات کو سوچ سوچ کر حضرت مسلم بن عقیل بہت زیادہ روئے، اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ وہ اس لیے رونے لگے کیونکہ اب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا تھا کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، اور لوگوں نے تقریباً اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن جن لوگوں نے بیعت کی تھی اب وہ انہیں دھوکہ دے چکے تھے، اور اب خط لکھنے کے لیے کوئی مطلب کہ، اور اب خط روانہ کرنے کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، اور کوئی تھا بھی نہیں جو کہ خط دوبارہ مدینہ کے لیے لے جاتا۔ تو اس بات کو سوچ سوچ کے دوستو حضرت مسلم بن عقیل بہت زیادہ روئے۔ تو دوستو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں گھومتے رہے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی کوئی ان کا حال پوچھنے کے لیے آتا تھا، لیکن ایک کا دروازہ کھلا تھا۔ ایک دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو کہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ ابھی تک آیا نہیں تھا۔ تو دوستو اس بوڑھی عورت کے پاس حضرت مسلم بن عقیل پہنچے اور ان سے کہا کہ اماں، آپ مجھے پانی پلا سکتی ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت گئی، اندر پانی لے کے آئی اور اس نے پانی دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد آپ بیٹھے رہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا، بیٹے اگر آپ نے پانی پی لیا ہو تو آپ چلے جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہے اور میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو آپ چپ رہے۔ آپ نے پھر دوبارہ، اس بڑھیا نے دوبارہ حضرت مسلم بن عقیل سے پوچھا کہ بیٹے اگر آپ نے پانی پی لیا ہو تو آپ چلے جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، اگر دوبارہ پانی چاہیے تو بتائیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آپ پھر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کیوں؟ ان کو وہ یہی بات سوچ رہے تھے کہ انہوں نے خط حضرت امام حسین کو لکھ دیا ہے اور وہ آتے ہوں گے، جب یہ لوگ مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہیں تو حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ یہی سوچ رہے تھے، اسی غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس بڑھیا نے تیبارہ پوچھا کہ اگر آپ نے پانی پی لیا ہو تو آپ چلے جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، پانی چاہیے ہو تو آپ دوبارہ بتائیں، میں پانی پھر پلا دوں گی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس بار جواب دیا کہ اماں، میرا یہاں پہ گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں اور میں مدینے سے آیا ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ تو اتنا سننے کے بعد وہ بڑھیا بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ بھی محبان اہل بیت میں سی، یعنی کہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ ارے آپ کیوں کہتے ہیں آپ کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے۔ اور وہ اندر لے گئی، ان کے سامنے کھانا رکھا، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتے تھے دوستو، وہ روتے اور صرف روتے ہی جا رہے تھے۔ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ انہوں نے اب خط لکھ دیا تھا، امام حسین آتے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے، کیسا سلوک کریں گے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، اس کی مطلب ان کی بہت زیادہ خاطرداری کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل صرف روتے ہی جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں دوستو اس کا بیٹا آ گیا بڑھیا کا، اور وہ جو بڑھیا کا بیٹا تھا، اور دوستو وہ جو بڑھیا کا بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا چمچا تھا۔ تو دوستو اس بزرگ عورت کے بیٹے نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا من ہی من میں کہ اب تو مجھے ابن زیاد بہت بڑا انعام دے گا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ فوراً ہی ابن زیاد کے پاس گیا اور اس نے اپنے ہی گھر کی مقبری مار دی اور کہنے لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل میرے گھر پر ہی ہیں۔ تو اتنا سننے کے بعد ابن زیاد نے 150 کا لشکر اس بڑھیا کے گھر پہ بھیجا
उस बुजुर्ग औरत के घर पे भेजा हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए। देखो, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए 150 सिपाही भेजे गए। तो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को पता चला कि इब्ने जियाद ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए 150 सिपाहियों को भेजा है, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अब अपनी तलवार निकाली। उलमा इसका मंजर कुछ इस तरह बयान करते हैं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार इस तरह चल रही थी जैसे कि जुल्फिकार हैदरी चल रही हो। उन्हें गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उन्हें कोई पास आकर छूने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वो लोग अब इतनी बुरी तरह डरे हुए थे कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने का उनके जो दिमाग में ख्याल था वो निकल चुका था। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, अब वो लोग उनके पास भी नहीं आ रहे थे। और तो और वो डर के मारे अब उन्होंने एक आइडिया बनाया कि वो लोग, जितने भी लोग थे, वो जमीन से हटके छतों पे चढ़ गए जो आसपास मकान हुआ करते हैं। तो छतों पे चढ़ने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील पे, तन्हे तन्हा शख्स पे, उन लोगों ने पत्थर, लकड़ी और आग फेंकने चालू करे। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील क्योंकि अकेले थे तो वो बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे, और थकने के बाद उन्होंने दीवार से टेक लगा के खड़े हो गए। और जब वो दीवार से टेक लगा के खड़े हो गए तो उनमें से एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा कि देखो, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और हम आपको ना तो गिरफ्तार करेंगे, ना ही हम आपके साथ कोई बदसलूकी करेंगे और ना ही हम आपकी गुस्ताखी करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमारे गवर्नर यानी कि इब्ने जियाद से बात कर लें बैठ करके। हम बस इतना चाहते हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, चलो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को खच्चर पे बिठाया और उन्हें थोड़ी दूर ही चलाया था कि उन एक बदबख्त ने उनकी मियान में से तलवार खींच ली और अपने पास रख ली। इस पर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम लोगों ने मुझे फिर से धोखा दे दिया। और इतना बोलने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगे। तो उनमें से एक बदबख्त ने ताना मारते हुए हजरत मुस्लिम बिन अकील से ये कहा कि आप इतने बहादुर हैं और आप हमारे गवर्नर के पास जाने से रोते हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जवाब दिया कि ना तो मैं किसी से डरता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे सरदार के पास जाने से रोता हूँ। मैं इस बात को सोच सोच के रोता हूँ कि मैंने अपने मौला हुसैन को खत लिख दिया है, वो यहाँ आते होंगे, उनके साथ औरतें भी हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं। जब तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो तो मेरे मौला हुसैन के साथ क्या सलूक करोगे। दोस्तों, अब जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को वहां के गवर्नर हाउस में ले जाया गया इब्ने जियाद के पास, तो वहां पे एक ठंडे पानी का घड़ा था। तो उस ठंडे पानी के घड़े को देख करके हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो उनमें से एक बदबख्त ने कहा कि ए मुस्लिम, तुम्हें ये ठंडा पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें तो जहन्नम का पानी मिलेगा, माज़अल्लाह। उस वक्त भी हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उसे जवाब देते हुए कहा कि ओ बाहिली कुत्ते, तू हमें क्या जहन्नम से डराता है? हम तो साकी कौसर की आल है, जहन्नम का पानी तो तुम जैसे लोगों को मिलेगा। तो इतना सुनने के बाद एक शख्स था, उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए कटोरे में पानी निकाला और हजरत मुस्लिम बिन अकील को कटोरे में पानी दिया। तो जैसे ही आपने उस भरे हुए पानी से कटोरे को अपने मुंह के करीब किया तो आपके होठ कट चुके थे और आपके दांत भी टूट चुके थे, मुंह से खून आ रहा था। तो जैसे ही आपने कटोरे को अपने मुंह के करीब किया तो आपके मुंह से खून के कुछ कतरे निकले और उस पानी में गिर गए। तो आपने वो पानी सामने से हटा दिया क्योंकि पानी में अब खून गिर चुका था, वो उसे पी नहीं सकते थे। तो इसलिए अब उन्हें जब दोबारा कटोरा दिया गया तो दोबारा भी आपके मुंह से खून आया और उस कटोरे में गिर गया, आप दोबारा भी पानी नहीं पी पाए। तो जब आपको तिबारा वो पानी का कटोरा दिया गया तो जो आप कटोरा पास में ले गए थे, तो जो आपके दांत थे जो हिल ले थे, बहुत कमजोर हो गए थे, वो थोड़ी सी हरकत से वो दांत टूट करके उस कटोरे में ही गिर गए। तो अब उन्होंने कहा कि अब मेरी किस्मत में दुनिया का पानी नहीं है, अब तो मुझे वहीं का पानी मिलेगा। तो अब उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया और कटोरा साइड में रख दिया। तो दोस्तों, अब जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्ने जियाद के सामने ले जाया गया तो इब्ने जियाद को आपने सलाम नहीं किया। तो इस बात को लेकर के दोस्तों, जो उसके चाहने वाले थे, उसने कहा कि तुम हमारे अमीर को सलाम नहीं करते। तो उन्होंने कहा जवाब में कि मैं इन्हें सलाम क्यों करूं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं और अगर ये मुझे छोड़ दें तो बाद में सलाम दुआ होती रहेगी। तो दोस्तों, इस बात को लेकर के इब्ने जियाद ने कहा कि यहाँ पे सब लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे थे, तुम यहाँ पे आए और तुमने यहाँ पे लोगों को बांट दिया और तुमने इन लोगों के आपस में फितना फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मैं यहाँ पे अपने आप नहीं आया, मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, हमें यहाँ पे बुलाया गया है, हमें कस्में दी जा रही थी, हमें सैकड़ों हजारों खत लिखे गए और शरीयत की बातें की जा रही थी और हमें तरह तरह की वास्ते दिए जा रहे थे हमें बुलाने के लिए। तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें जानबूझ करके जबरदस्ती बुलाया गया।
اور کہا کہ اب یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور یہ اب ہمیں جھٹلا رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دوستو حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو یزید کافر و فاسق اور فاجر ہے، اس بات کو تم بھی جانتے ہو، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے۔ اور بہت ساری ان کے بیچ میں آپس میں بات ہوئی، لاسٹ میں ابن زیاد نہیں مانا اور اس نے جلاد کو حکم دے دیا کہ تم مسلم کو اوپر چھت پہ لے جاؤ، گورنر ہاؤس پہ، اور وہاں سے قتل کرنے کے بعد اسے نیچے دھکا دے دینا، یعنی کہ انہیں معاذ اللہ شہید کرنے کے بعد انہیں اوپر سے نیچے پھینکنے کا حکم دے دیا۔ تو اتنا سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ دیکھو اب جب تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہی ہو تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرا یہاں پہ ایک بہت قریبی ہے، یہاں پہ رشتہ دار ہے کوئی میرا، تو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو وہ بات کر رہے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے کی بات کر رہے تھے جس کا نام عمرو تھا، اور اپنے جلاد کو یہ حکم دے دیا کہ تم انہیں کوفے کی دارالعمارت پہ لے جاؤ اور وہاں سے قتل کرنے کے بعد معاذ اللہ انہیں اوپر سے نیچے دھکا دے دینا، یعنی کہ انہیں شہید کرنے کے بعد انہیں نیچے پھینکنے کا حکم دے دیا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں اپنی وصیت کرنا چاہتا ہوں کچھ، یعنی کہ وہ بات کر رہے تھے عمرو کی، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جو کہ صحابی رسول تھے، وہ ان کے بیٹے کی بات کر رہے تھے، عمرو کی بات کر رہے تھے۔ دوستو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمرو سے کہا کہ وہ اس کی وصیت سن لے، تو دوستو جو عمرو بن سعد تھا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سنوں گا تمہاری کوئی بھی وصیت، نہ ہی میں تمہاری کوئی بات سننا چاہتا ہوں۔ دوستو ابن زیاد کے سامنے وہ اتنی زیادہ چمچگیری پہ اتر آیا کہ اس نے حد ہی پار کر دی، لیکن اس کے باوجود ابن زیاد نے کہا کہ ارے چل بول رہے ہیں تو سن لے، سننے میں کیا جاتا ہے۔ تو دوستو مسلم بن عقیل اور عمرو بن سعد، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، وہ دونوں سائیڈ ہوئے۔ دوستو انہوں نے پہلی وصیت یہ بتائی کہ دیکھو عمرو، میں نے کوفے میں ایک سے قرض لیا تھا، تو تم میرا گھوڑا، تلوار اور میری زرہ بیچنے کے بعد اس قرض کو ادا کر دینا۔ دوسری وصیت انہوں نے بتائی کہ دوسری وصیت یہ ہے کہ تم میرے امام حسین کو خط لکھ کے روانہ کر دو کسی کے ہاتھ کہ یہاں پہ وہ نہ آئے، یہاں کے حالات برے ہیں، اور میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ حالات اچھے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں نے تو دھوکہ دے دیا اور دغا بازی کر دی۔ تو تیسری وصیت، اور دوستو تیسری وصیت یہ تھی کہ جب ان کی شہادت ہو جائے تو ان کا جسم مبارک اچھے سے کفن دفن ان کا صحیح سے کر دیا جائے، یعنی کہ ان کے جسم مبارک کے ساتھ کوئی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ جب انہوں نے تین وصیت اس کو بتائی تو عمرو نے جا کر کے ابن زیاد کے سامنے سب کچھ کھول دیا۔ تو اس کے اوپر ابن زیاد نے کہا ہنس کر کے کہ مسلم نے اپنی وصیت بتائی بھی کس شخص کو، اتنے خیانت کرنے والے آدمی کو بتائی کہ اس نے ساری وصیت میرے سامنے ہی کھول دی۔ اس کے اوپر حضرت مسلم بن عقیل سے ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو تمہارا گھوڑا، تلوار اور تمہاری زرہ ابھی ہماری ملکیت میں ہے، ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، نہ ہی تمہارا قرضہ کوئی ادا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ تمہاری جو باڈی ہے، تمہیں اب ہم نے سزائے موت دی ہے، تو تمہارے ساتھ جو ہمارا من کرے گا وہ ہم کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ بات رہی امام حسین کی، اگر وہ یہاں پہ آئے تو ان کے ساتھ جو مرضی ہم کریں گے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ دوستو اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا، اور دوستو حضرت مسلم بن عقیل لاسٹ بار بھی بہت زیادہ روتے رہے، یہ سوچ کر اور یہ بولتے رہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ یہاں آتے ہوں گے، وہ یہاں آتے ہوں گے، کوئی انہیں خط پہنچا دو۔ اور وہ بہت زیادہ روتے تھے، درود شریف پڑھا کرتے تھے اور کلمہ شریف کا ورد کیا کرتے تھے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ دوستو ان کا سر قلم کر دیا گیا اور انہیں دارالعمارت کی چھت سے اتنی اونچائی سے نیچے پھینک دیا گیا کہ ان کے بدن کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اس طرح دوستو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔